ہمارے پاس کیا ہے بھائی، اللہ کا جب فیصلہ آ گیا، اللہ کے رسول وہی کہیں گے جو نمائندے ہیں، تو جو اللہ کا حکم ہے وہی بتائیں گے. تو جب آ گیا تو مسلمان کے پاس اب صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ٹینشن سے کیا ہو گئی، جان چھوڑ گئی. یہ بہت بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی ہے. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو. جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، ساری زندگی ان کی ڈپریشن میں، اسٹریس میں گزرتی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. قرآن نے ان کے بھی نقشے کھینچے ہیں. اس مثال پہ جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو اب میرے بھائی جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہمیں، تو اب جیسے جیسے اللہ رسول کہہ رہے ہیں نا، مان لو کہ یہی ٹھیک ہے، باقی سب کیا ہے، بولو غلط. ہم شراب نہیں پیتے میجورٹی، الحمدللہ. کیوں؟ حرام ہے اسلام میں. جب حرام ہے، ابھی آپشن ہی نہیں ہے کہ تھوڑی پینی ہے کہ زیادہ پینی ہے. نہیں پینی بھائی. جوا اسلام میں کیا ہے، حرام ہے. مشرکین مکہ جوا کھیلتے تھے، جتنی رقم جیتتے تھے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے ساری. ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام، اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں ہم، سامنے والا بھی راضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سامنے والے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کروڑوں کا نہ کھیلو، ہزاروں کا کھیل لو. اتنا کھیلو کہ جتنا اگلا بھی نقصان برداشت کر سکے. تو کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی راضی ہم بھی راضی، تو جیتنے. اور خاص طور پہ جیت کے جب غریبوں کو کھلا، یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا تھا مشرکین کا کہ جو جوا جیتے گا، جو جانور کا گوشت اسے ملے گا، تو سارا غریبوں کو کھلانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریبوں کو جب کھلانا ہے تو جوا کھیل کیوں رہے ہو؟ تو بھائی جو جیتے گا اس کی طرف نسبت ہوگی. غریب کہیں گے اس نے کھلایا ہے، صدقے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جو جیتے گا جوا. تو اچھے کام کے لیے کھیل رہے ہیں، سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا. قرآن نے اس جوے کو حرام کر دیا. نہیں بھائی، آپ غریب کو کھلائیں، آپ بیوہ کو کھلائیں، یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. انما الخمر والمیسر. اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں. اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیمہ پالیسی کروائی اور ابا کا اچانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں، ایک عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی. وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو ابا کی انشورنس کروائی ہوئی، وہ بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی نا، لائف انشورنس. ابا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے. انشورڈ، اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے، انشورڈ، محفوظ ہو گیا ہے. او بھائی یہ گنتیاں ہیں، یہ کیا ہیں، یہ جو ہے نا گنتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کرواتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے الو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو. اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی، حادثہ نہیں ہوتا، پھر نقصان 100% یقینی ہے. جو قسطیں آپ نے بھری ہیں وہ قسطیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی، وہ گئی. لیکن اگر اسلام حادثہ ہونے کا امکان نمایاں کرنا اتنا نہیں ہے تو ہمیں غیر جتنا میں یہ تو 100% ڈوب رہی ہیں قسطیں آپ کی. حادثہ ہو گیا تو ڈبل کر کے مل جائیں گی. اللہ میاں نے کیا ڈبل کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا. تو یہ میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، میں نے ان صاحب سے 1 کروڑ روپے لیے، یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں، اور ان کو میں نے انشورڈ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا، نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے، پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے. یہ جوا ہی ہے نا بھائی. چاند آیا تو یہ ہوگا، چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے. انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر غریبوں کے ساتھ وہ بزنس نہیں ہو سکتا. یہ تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے، نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے، لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے، بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا. بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے، وہ ایک الگ حکام ہے، وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے. اس کے حکام پھر جبر کے، ضرورت کے حکام الگ ہوتے ہیں. تو سود بھی ایسا ہی ہے. جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت
غریب غریب سے غریب تر ہے نا. اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے. لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں, کیونکہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے. مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں. وہ جو بے کہا تھا نا, انما البیع مثل الربا, اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے. بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ ہمیشہ مہنگی. توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا, تو یہ وہی ہے. تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے, اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ بھئی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے, ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام. اور لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے, وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر, دلائل نہیں دیے. تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے, ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی, انما البیع مثل الربا. یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس. یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے, اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا, اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی, اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا, ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا, یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری. اب گٹھری ایک ہے, بندے کتنے ہیں؟ 3. میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا. تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا وہ اس گٹھری کا حقدار ہے. دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, ویسے یہ روایت ضعیف ہے, ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں. تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے, تو مجھے ذبح کیا, میں اتنا پرانا ہوں, لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا. بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی کھیتی باڑی کے لیے؟ ہل کون چلاتا تھا؟ بیل. ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی, کھانا کہاں سے ملتا ان کو؟ اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی. اونٹ پریشان کہ یار میں کیا کروں ہے بھائی. تو اونٹ نے کیا کیا, وہ گٹھری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا. انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری ہمیں دو. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم میں تو لے لے. تو بدماشی کے, دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے الگ ہوتے ہیں, لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ زمین کا بادشاہ ہے, اس کے ذمے نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے. بلکہ وہ کیا کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں, تو قرآن نے کہا کہ قل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے, نکل جاتا ہے تو انسان مردہ. اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے. یہ ہم سوال, اللہ نے اس سوال کا اگلی آیت میں جواب خود ہی دے دیا. اللہ کو پتا تھا یہ لوگ فوراً کہیں گے کہ یار یہ ایکچولی یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو اللہ میاں نے اتنی مبہم سی بات کر دی. تو آگے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں نالج بہت تھوڑی دی گئی ہے, تمہارا مینٹل لیول اس جواب کو سمجھنے کی صلاحیت میں تو سمجھا دوں گا, تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گا. میں نے تمہارا دماغ محدود پیدا کیا ہے, تو یہ اپنے سے اوپر کی بات نہیں سمجھتا ہے.
समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए अल्लाह हमें हर बात नहीं समझाता, ऑर्डर देता है। तो अल्लाह मियां ने ऑर्डर दिया सूद हराम है। अब आप तौबा कर लो। जो सूदी बैंकों में जॉब कर रहे हैं, एक्चुअली को निकाल के क्या करो भाई, क्योंकि नबी ने फरमाया सूद लेने वाले पर भी लानत, देने वाले पर भी लानत, सूद पर गवाह बनने वाले पर भी लानत, और सूदी लेन देन को लिखने वाले पर भी लानत। 4 किस्म के मामलात में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप सूदी बैंक की जॉब छोड़ दो। इन चारों में से नहीं हो तो फिर गुंजाइश है। चौकीदार है कोई, वो तो पैसों की हिफाजत कर रहा है ना, फी नफसी पैसे तो लोगों की अमानतें हैं, या कोई गैस बिजली का बिल जमा करने के लिए बैठा हुआ है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन चारों मामलात में से किसी में भी आप इन्वॉल्व हो, या लोगों को तरगीब दे दे के अकाउंट खुलवा रहे हो, सूदी अकाउंट, तो वो अद्दालु अलल खैरी कफाइली है, नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी ऐसे जैसे करने वाला, तो बुराई की तरफ रहनुमाई करने वाला भी ऐसे जैसे। तो ये काम ना करो आप। समझते हो, इंश्योरेंस कंपनी में आप अपनी गाड़ियों को इंश्योर ना करवाओ। तकाफुल इख्तलाफी चीजें, हमें उस पर इत्मीनान नहीं है, लेकिन बहरहाल हजरत मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उनका फतवा है जवाज का। तो जब इख्तलाफ आ जाता है तो उसमें एहतियात ये है कि बच्चों गुंजाइश ये है कि कर ली जाए, तो उसमें फिर वो वैस वाली सख्ती नहीं रहती है। मैंने तो एक तकाफुल पे बहुत काम किया 1 साल, तो हमारे जामियत रशीद में 2-3 हजरात हैं जिनको इस पर इत्मीनान नहीं है, आहकर समेत। तो लेकिन यह कि बहरहाल इख्तलाफी मसला है, वो अपने इख्तियार से ना करो। समझते हो? अच्छा, तकाफुल का ऑल्टरनेट किया है या इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट किया है, वो फिर कर दिया तो बात बहुत लंबी हो जाएगी भाई। खुद 8-10 लोग मिलके भी तो अपना कोई सेटअप बना सकते हैं ना। लेकिन अभी उस पर सारा बयान चला जाएगा अगर मैं उसका मुतबादिल बताना शुरू कर दूं। तो आपने क्या करना है भाई, अल्लाह मियाँ ने सूद को हराम कर दिया, तो अगर कोई सूदी बैंक में जॉब कर रहा है तो पहली फुर्सत में छोड़ने की कोशिश। अब तो इस्लामिक बैंक कितने आ गए हैं, सूदी बैंकों में इस्लामिक विंडोज में अपना ट्रांसफर करवा लो। समझते हो कि नहीं समझते? इस्लामिक बैंकों को भी लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। लोगों की बात ना मानो, जो जिसकी फील्ड है ना उससे पूछो। सूद का उलमा को पता होता है।